کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا، اولیاؤہم الطاغوت، تو پھر طاغوت ان کو دوست بنا لیتا ہے۔ اب طاغوت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مومن کا نفس جب پاک ہو گیا ہے تو اب اس میں سے ولی بنے گا۔ وہ کون سی ظلمات ہیں جن سے اللہ مومن کو نکالتا ہے تو پھر وہ ولی بنتے ہیں؟ ایک تو ظلمت یہ ہے جو کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، یہ بھی ظلمت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ظلمت مزید بڑھ گئی جب اس میں خون آیا۔ خون میں جسم سے زیادہ ظلمت ہے۔ خون کو ناپاک بھی سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کا جو سینہ ہے اس کے اوپر زنجیریں ہیں ظلمات کی، زنار ہیں، جن کو عربی زبان میں خرطوم کہتے ہیں۔ 1,80,000 180,000 لیئرز آف ڈارکنیس۔ پھر اس کے بعد خناس ہے، وہ ظلمت خارج کرتا رہتا ہے۔ پھر ہمارا لطیفہ نفس ہے جو کہ ایک شیطان جن ہے، اور اس کی غذا نار ہے۔ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں اس سے نار بنتی ہے، ظلمت بنتی ہے، اور وہ ہمارے اندر جاتی ہے۔ تو یہ تمام ظلمات ہیں ہمارے اندر۔ جب تک یہ ظلمات ختم نہ ہوں ہم ناپاک ہیں، اور جب تک ہم ناپاک ہیں ہم زبان سے اللہ رسول کا نام لے تو سکتے ہیں اور اپنے من ہی من میں خوش بھی ہو سکتے ہیں کہ جنتی ہو جائیں گے، صبح شام نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ظاہری زبان سے کی گئی عبادت، ظاہری زبان سے کی گئی تلاوت، ظاہری زبان سے کیا ہوا ذکر ہمارے اندر کی ظلمات کو نہیں نکالتا۔ اندر کی ظلمات کو نکالنے کے لیے اندر نور پہنچانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ظلمات سے نکال لیا وہ ولی بنیں گے، بلکہ یہ کام اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے کہ اللہ ان کو ظلمات سے نکالتا ہے، بندے خود نہیں نکل سکتے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، کہ اللہ جو ہے ولی ہے کن کا؟ الذین، ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان والے ہو گئے، یخرجہم ان کو خارج کرتا ہے، من الظلمات، ظلمات سے، الی النور، اور نور کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ اب جیسے میں نے ذکر کیا کچھ عرصہ پہلے کہ دو طرح کے ولی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اولیاء خیر اور ایک ہوتے ہیں اولیاء شر۔ جو اولیاء خیر ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ولی اللہ ہیں، اور جو اولیاء شر ہیں وہ اولیاء من دون اللہ ہیں۔ تو اب پہلے ذکر کیا ہے نورانی ولیوں کا، اللہ والوں کا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور پھر اس کے بعد اولیاء شر کا اب ذکر آیا فوراً کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا، اولیاؤہم الطاغوت، تو پھر طاغوت ان کو دوست بنا لیتا ہے۔ اب طاغوت کیا ہے؟ ابلیس کی کئی طرح کی نسل ہے، زیادہ تر جو اس کی نسل ہے وہ لوگوں کو غلط کاموں کی طرف ڈالتی ہے، چوری چکاری کی طرف، زناکاری کی طرف، مرڈر کی طرف، خون ریزی کی طرف، تاکہ دنیا کا سکون برباد رہے۔ اس دنیا میں انسان آیا ہے، اس کو موقع نہ ملے اپنے آپ کو پاک کرنے کا، انہی چکروں میں جھمیلوں میں الجھا رہے، وہ ان کاموں میں لگاتے ہیں۔ ایک اس کی خاص نسل ہے، وہ نسل کہلاتی ہے طاغوت۔ اس کا وہی کام ہے جو ابلیس کا ہے، وہ لوگوں کو گناہوں میں نہیں لگاتے، وہ بڑے ہی ٹیکٹ فلی لوگوں کو اللہ والوں سے، تصوف سے، علم باطن سے دور کر دیتے ہیں۔
اور اس طریقے سے دور کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا یعنی اللہ کے مقرب سمجھتے ہیں، صالح سمجھتے ہیں، لیکن ہوتے طاغوت ہیں۔ تو یہاں پر یہی اللہ نے فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ اور جو جھٹلا دیتے ہیں جو لوگ، تو وہ طاغوت کے دوست ہو جاتے ہیں۔ پھر جو طاغوت کے دوست ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے طاغوت؟ یخرجونہم، ان کو پھر وہ نکالتا ہے، من النوری، نور سے نکال دیتا ہے، الی الظلمات، اور ظلمات کی طرف لے آتا ہے۔ ایسا ہوا نا، بہت سے لوگ سرکار کے پاس آئے، ذکر قلب ان کا چل گیا، اللہ اللہ والے ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ والذین کفروا، انہوں نے سرکار کی کوئی ایک ادا کو جھٹلا دیا کہ بھئی میں نہیں مانتا، بدگمان ہو گئے۔ جب بدگمان ہو گئے تو شیطان فوراً اس کے پاس آ کے اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا کہ اب تو یہ بچے گا نہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، اور پھر کیا ہوا؟ یخرجونہم، تو ان لوگوں کو خارج کر دیا شیطان نے، من النور، نور سے چھڑوا دیا، الی الظلمات، ان کا سارا نور چھن گیا، اندر سے سیاہ ہو گئے، اور پھر ان کے لیے کہا کہ اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنمی ہوں گے، اصحاب النار۔ جب ہم مانچسٹر میں رہتے تھے تو چند لوگ سرکار کے ماننے والے تھے، تو ہم نے ان چند لوگوں کو نام دیا تھا، ایک اصحاب چیتم ہل۔ اصحاب چیتم یہ اصحاب النار یعنی نار، جہنم میں رہنے والے ساتھی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہم وہ لوگ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو بس سمجھنے کی بات ہے یہ کہ ظلمات سے اللہ نکالتا ہے، نور کی طرف گامزن کرتا ہے، اور پھر نور سے نکال کے ظلمات کی طرف گامزن کرتا ہے۔ تو جو ظلمات سے نور کی طرف آ جائیں، خود نہیں آ سکتے، اللہ لائے گا۔ کیسے لائے گا؟ اللہ خود بخود نہیں لائے گا، کسی مرشد کو اپوائنٹ کرے گا کہ چلو اس کی تربیت کرو۔ وہ باطنی توجہ نور سے تمہاری چیزوں کو، روحوں کو اپنی طرف کھینچے گا، وہ ظلمات کو چھوڑ کر نور میں آ جائیں گے۔ اب ہمارے جو مسلمان ہیں، کیا ان کے پاس یہ تصور ہے کہ بھئی ظلمات سے نور کی طرف جانا ہے؟ کیسے جائیں؟ بس داڑھی رکھ لو، امامہ باندھ لو، نمازیں پڑھ لو، کتابیں پڑھ لو۔ اب کتنے بڑے بڑے یہاں پر لوگ یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی پیار سے بلا رہا ہے، کوئی گالیاں دے کے بلا رہا ہے۔ اب یہ مولانا خادم حسین رضوی گالیاں دے کے بلا رہا تھا نا۔ ہے کیا ان کے پاس؟ کیا ہوتا ہے ظلمات سے نکلنا؟ کیا ہوتا ہے نور کی طرف گامزن ہونا؟ پتہ ہی نہیں۔